پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذریعہ وحی الہی قرب قیامت جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال والا فتنہ ہے، خروج دجال کا، دجال کے آنے کا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک امر اکبر من الدجال، دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، کہ سب سے خطرناک جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک ایمان والے کے دجال کے ساتھ مقابلے کا پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیا، اور یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں یخرج الدجال، کہ دجال کا جب خروج ہوگا، نکلے گا، تو فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس دجال کی طرف ایک مومن آدمی جو ہے وہ جائے گا، فَيَتَلَقَّاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، تو دجال کی مسلح افواج میں سے کچھ فوج ملے گی اس آدمی کو، اور دجال کے مسلح سپاہیوں میں سے کچھ سپاہی اس آدمی کو ملیں گے راستے پر۔ فَيَقُولُونَ لَهُ، وہ اس مرد مومن کو کہیں گے إِلَىٰ أَيْنَ تَعْمِدُ، کہاں کا ارادہ رکھتا ہے تو؟ فَيَقُولُ، وہ آدمی آگے سے کہے گا مرد مومن آمِدُ إِلَىٰ هَذَا الَّذِي خَرَجَ، میں ارادہ رکھتا ہوں اس آدمی کی طرف کہ جس کا خروج ہوا ہے، جو نکلا ہے، یعنی دجال۔ فَيَقُولُونَ لَهُ، تو وہ دجال کی مسلح فوج جو ہے وہ اس کو کہے گی أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا، کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا؟ فَيَقُولُ، وہ آدمی آگے سے کہے گا ما بربنا خفاء، ہمارے رب پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، میں جس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے جس اللہ کو اپنا معبود اور رب مانا ہے، اس پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنا الہ اور اپنے اللہ کو اپنا معبود اور مشکل کشا مانا ہوا ہے، اور اس پر کوئی کائنات کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ فَيَقُولُونَ، آگے سے وہ کہیں گے اقتلوا، اس کو قتل کر دو، کچھ آدمی جو ہیں وہ کہیں گے قتل کر دو اس کو۔ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ان کا بعض جو ہے وہ بعض کو کہے گا أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ، کیا نہیں تحقیق منع کیا تم کو تمہارے رب نے ان تقتلوا، یہ کہ تم قتل کرو کسی ایک کو، دون اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کی اجازت کے بغیر تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، وہ اس کو لے کر چلیں گے دجال کی طرف۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، جب مومن اس دجال کو دیکھے گا تو کہے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ، یہ ہے وہ دجال جس کا ذکر پیغمبر علیہ السلام نے کیا۔ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ، دجال حکم دے گا کہ فَيُشَبَّہُ،
کہ پیٹ کے بل اس کو لٹا دیا جائے، فیقول کہے گا دجال کہ خذوہ پکڑو اس کو، وشجو اور اس کے سر اور چہرے پر مارو، فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا، تو اس کو مارنے کی وجہ سے اس کا پیٹ اور پیٹھ جو ہے یہ کشادہ ہو جائے گی۔ پھر دجال کہے گا اب ما تؤمن بی، کیا تو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کہے گا انت المسیح الکذاب، تو مسیح کذاب ہے، مسیح دجال ہے۔ فیؤمر بہ، پھر وہ حکم دے گا کہ فیوشر بالمنشار من مفرقہ، کہ آرے سے اس کے سر کے درمیان سے چیر دیا جائے، حتی یفرق بین رجلیہ، یہاں تک کہ اس کو دونوں ٹانگوں کے درمیان سے چیر دیا جائے گا آدمی کو۔ ثم یمشی الدجال بین القطعتین، پھر دجال جو ہے اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا اس کے لیے قم، کھڑا ہو جا، فیستوی قائما، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ثم یقول لہ، پھر کہے گا دجال اس کے لیے اتؤمن بی، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتا؟ فیقول، وہ کہے گا مزددت فیک الا بصیرۃ، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تیرے متعلق، یقین میں اضافہ ہو گیا کہ تو واقعتاً مسیح دجال ہے۔ ثم یقول، پھر وہ آدمی کہے گا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا یفعل بعدی باحد من الناس، لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی میرے بعد یہ اس طرح نہیں کر سکے گا۔ فیاخذ الدجال، پھر دجال اس کو پکڑے گا، لیذبح، تاکہ ذبح کرے اس کو۔ فیجعل اللہ، پس کر دے گا اللہ تعالیٰ، ما بین رقبتہ الی ترقوتہ نحاسا، اللہ اس آدمی کی گردن کے درمیان اور پسلیوں کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ تانبے کا بنا دیں گے۔ فلا یستطیع الیہ سبیلا، نہ طاقت رکھے گا دجال اس کو ذبح کرنے کی۔ فیاخذ بیدیہ ورجلیہ، پھر دجال اس کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑے گا، فیقذف بہ، پس پھینکے گا اس کو۔ فیحسب الناس، لوگ خیال کریں گے کہ انما قذفہ الی النار، کہ دجال نے اس کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ وانما القی فی الجنۃ، بے شک وہ ڈالا جائے گا جنت میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، کہ یہ آدمی جو ہے لوگوں میں سب سے بڑا ہے باعتبار شہادت کے رب العالمین کے ہاں۔ اب یہاں پر دو تین جملے ہیں قابل توجہ۔ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا۔ اس میں ایک مومن کی عظیمت و استقامت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرد مومن کی عظیمت اور استقامت کا بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہ جب دجال اس کو پھینکے گا تو لوگ سمجھیں کہ وہ آگ میں چلا گیا، حقیقت میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب جنت سے مراد یا تو دنیاوی و جسمانی راحت و سکون ہے ایک، یہ مراد دجال آگ میں جلانے کے لیے ڈالے گا مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی کا باعث بنی تھی۔ اور تیسرا، ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، کہ لوگوں میں سب سے بڑا ہوگا یہ باعتبار شہادت کے رب العالمین کے ہاں۔ تو یہ شخص سب سے زیادہ بڑی شہادت والا ہوگا، یعنی بڑے مرتبے والا ہوگا، جو اس وقت لوگ موجود ہوں گے ان میں سب سے بڑے مرتبے والا ہوگا۔ اور اس کو شہید اس کی پہلی موت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، جب پہلی دفعہ مرے گا تو پھر دجال اس کے درمیان چلے گا اور کہے گا قم، تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پہلی دفعہ جب اس کو مارے گا تو اس سے مراد وہ ہے جو شروع میں دجال نے اس کو آرے سے چیرا تھا، مگر بعد میں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور بعض علماء کے نزدیک شہادت سے مراد گواہی دینا ہے، کہ حق تعالی شانہ کے نزدیک گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔